میں اگر کوئی مسلمان آئے گا تو وہ آپ کو سجدہ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ نجاشی کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ پہلے ہی ایک نیگیٹو تصویر ذہن میں آ جائے۔ نجاشی نے کہا ٹھیک ہے، ملاقات تو ہو۔ اب فرمان جاری ہوا کہ جاؤ جو مہاجر مسلمان مکے سے آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ نجاشی ملنا چاہتا ہے، بادشاہ وقت تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور فلاں تاریخ کو فلاں وقت پر آپ کو حاضر ہونا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ کیا کیا جائے، کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ مان لے ہمارے لیے بہتر ہے، اگر بادشاہ نہ مانے تو پھر وہی ظلم، وہی زیادتی، وہی تکلیفیں ہمیں جھیلنی ہوگی، اٹھانا ہوگا، اس کے لیے بھی تیار ہونا ہوگا۔ کیا کیا جائے؟ پھر قربان جائے صحابہ اکرام کے ایمان پر، انہوں نے کہا کہ وہی کریں گے جس کا حکم اللہ نے دیا، وہی کہیں گے جسے ہمیں سرور کائنات نے سکھایا ہے، حضور پاک نے جو بتایا ہے اسی پر چلیں گے، چاہے بادشاہ کے سامنے جائے کوئی بات نہیں، لیکن بات تو وہی رکھیں گے جو اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی۔ سوچئے مہاجر ہیں، سامنے سے سازش پوری تیار ہو گئی ہے، بادشاہ وقت کے سامنے جانا ہے، رہنے اور نہیں رہنے کا فیصلہ ہونا ہے، زندگی اور موت کا سوال ہے، اور وہاں پر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی کہیں گے جو اللہ نے فرمایا ہے، وہی کریں گے جو رسول پاک نے حکم دیا ہے۔ اب حضرت جعفر طیار جسے کہتے ہیں، حضور پاک کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ، آپ کے ساتھ ایک وفد نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، عمر بن عاص نے ایک تصویر بنا رکھی تھی کہ یہ آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں، ویسے ہی ہوا۔ حضرت جعفر اندر تشریف لائے تو آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ جیسے دربار کا طریقہ تھا سجدہ کرنے کا، آپ نے سجدہ نہیں کیا، سلام کر کر اندر داخل ہوئے۔ عمر بن عاص بازو بیٹھا ہوا نجاشی سے کہنے لگا کہ سنیں، میں نے کہا تھا نا یہ آپ کو سجدہ نہیں کرے گا، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم نے دربار کے آداب کو پورا نہیں کیا؟ اس پر حضرت جعفر طیار نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ میں نے آپ کو اس طریقے سے ملاقات کی، اس طریقے کے لیے حضور پاک ہمارے سرکار، ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے مختار، ہمارے جو سردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ جنتیوں کا طریقہ ہے کہ جب ایک جنتی دوسرے جنتی سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، اور یہ بتا دیا کہ میں بھی جنتی ہوں، انشاءاللہ آپ بھی جنتی ہیں، کیونکہ وہ جنت کو ماننے والا شخص تھا۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تب بھی ایسے ہی ملتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے کہا کہ ایک جنتی دوسرے جنتی سے جب ملتا ہے تو السلام علیکم کہہ کر ملتا ہے، یہ جنتیوں کا طریقہ ہے۔ یہاں پر میں اپنے بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جہاں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے لوگ رک رہے ہیں، ایک دوسرے کے سلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور حضور پاک کا یہ طریقہ رہا ہے، سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ تم سلام کو اپنے درمیان میں عام کرو اور سلام کرنے میں تم پہل کرو، کیونکہ یہ آپ کے تکبر کو توڑتا ہے اور یہ طریقہ جنتیوں کا طریقہ ہے۔ تو آج ہم کو چاہیے کہ اس طریقے کو اختیار کریں کہ جب بھی محفل میں داخل ہو تو سلام لینے سے پہلے سلام کرنے کی کوشش کریں، کسی اور کے سلام کا انتظار نہ کریں، چھوٹے ہو بڑے ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم سلام میں پہل کریں۔ تو اب نجاشی بادشاہ نے اس بات کو سنا تو بڑا متاثر ہوا، اس کے بعد کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ایک نئے دین کی ترویج کر رہے ہیں، نئے دین کو مانتے ہیں اور اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا، کیا ہے آپ کا نیا دین اور آبائی دین کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر حضرت جعفر طیار نے ایک بلیغ خطبہ
اسلام کی تعریف کرتے ہوئے، اسلام کی ایک تصویر کو پیش کرتے ہوئے آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ سنو نجاشی، بات یہ ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ سنو، نبی وہ ہے ہمارے جن کو سب صادق و امین مانتے ہیں، اپنا پرایا سب جن کو سچا مانتا ہے وہ سچے نبی ہمارے نبی، ہر ایک شخص جن کو امانت دار جانتا ہے وہ امین ہمارے نبی، اور وہ کبھی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہ دیے وہ نبی ہمارے نبی، جنہوں نے ہر ایک تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور کیا وہ نبی ہمارے نبی۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ سنو، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، خالق کائنات ایک ہے، انہوں نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، ساری خلقت کے پالنا والا ایک ہی رب العالمین ہے، اور عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے جو سب کو پالتی ہے، وہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے سمجھایا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ ہمارے ایمان میں داخل ہے کہ ہم تکلیف زدہ چیز کو دور کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جہاں پر ظلم ہوتا ہے اسلام نے ظلم کو روکا ہے، جہاں پر حق نہیں تھا ان بے قصوں کو حق اسلام نے دیا۔ اس طریقے سے تمام گناہوں کو جو اسلام نے روکا ہے، چاہے وہ بے حیائی ہو، جھوٹ ہو، چوری ہو، تکلیف دینا ہو، ظلم زیادتی ہو، وہ تمام گناہوں کی فہرست کو حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے رکھا اور کہا کہ سنو نجاشی، ان تمام چیزوں سے اسلام روکتا ہے، اسلام صلہ رحمی سکھاتا ہے، اسلام پڑوسیوں کے حق سکھاتا ہے، اسلام بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، اسلام اچھائی پر چلنے کا نام ہے۔ اس طریقے سے اسلام کی اتنی پیاری تصویر کو آپ نے پیش کیا کہ نجاشی نے پوچھا یہ بات تو بڑی اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا ہر کہنا بالکل حق ہے، لیکن بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عیسائی تھا، بادشاہ ہے، پوچھتا ہے کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہی عقیدہ ہے جو ہمارے نبی کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، اور اللہ کے حکم سے بی بی مریم کے شکم میں آپ کو، رحم میں آپ کو بھیجا گیا، اور اللہ کی کرشمہ ایک معجزے کے طور پر اللہ نے آپ کی ولادت باسعادت فرمائی ہے، اور آپ امت کے لیے ایک معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں جو روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، رسول اللہ ہے، عبد اللہ ہے۔ نجاشی نے کہا کہ یہ باتیں تو ہماری کتاب میں بھی ہیں، تم جو کہہ رہے ہو تمہاری کئی باتیں ہماری کتابوں میں نے پڑھی ہے، اور یہ پادری یہاں بیٹھے ہیں کتابیں کھول کر بیٹھے تھے، وہ بھی تصدیق کرنے لگے ہاں یہ باتیں تو ہماری کتاب میں بھی ہیں۔ اب یہ باتیں ساری سامنے آئی تو یہ جو وفد کفار کا تھا، وہ جو دو لوگ تھے جو سفیر بن کر گئے تھے اہل مکہ کے، وہ پریشان ہو گئے۔ نجاشی نے کہا کہ سنو، پیسے میں تمہیں دیتا ہوں، میں کبھی کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی کی رشوت نہیں کھاتا، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تو نجاشی کہتا ہے کہ یہ اس کی قدرت تھی کہ جو بچہ مرنا تھا اللہ نے اپنی قدرت سے ایسے اسباب بنائے کہ میں پھر بادشاہ بن گیا، اور میں نے اپنا قرض خود ادا کیا ہے، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے جو کچھ تحفے لیے ہیں سب واپس کرو، اور یہ بات سن لو کہ یہ مسلمان میرے پاس امن کی تلاش میں آئے ہیں، اور مجھے کہیں پر اللہ نے امن دیا تھا، جب میں پناہ نہیں تھی مجھے اللہ نے پناہ دی، آج اللہ نے اپنے بندوں کو میرے پاس بھیجا ہے، میں ان کو پناہ دیتا ہوں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ حضرت جعفر طیار نے یہ خوشخبری حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کی، خطر کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں یہ خبر آئی کہ یہ سارا ماجرا ہوا، اور نجاشی نے ہماری طرف اپنا رخ کیا اور ہماری طرف نرمی کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا۔ سرور کائنات کو یہ بات بڑی پسند آئی، حضور پاک کی عنایت ہوئی، اور سرور کائنات نے خط لکھا نجاشی کے نام پر
حضور پاک فرماتے ہیں کہ نجاشی اللہ کی رحمت ہو تم پر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہمارا عقیدہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حضور پاک نے نجاشی کے لیے کہا کہ یہ تمہارے عیسیٰ، اس کو ہم روح اللہ مانتے ہیں، کلمۃ اللہ مانتے ہیں، اللہ کے رسول مانتے ہیں، ان کی بھی رحمت ہو، ان کی بھی دعا تم پر. اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. سرور کائنات نجاشی کے نام پر اسلام کی دعوت کا پیغام لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اسلام قبول کرو. کہ وہی پیغام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا، کہ وہی پیغام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا، اور یہ وہی پیغام ہے جو ہر نبی لے کر آئے ہیں. میں تمہیں اسی پیغام کی طرف بلاتا ہوں، تو اس پیغام کو قبول کرو، اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ. اور حضور پاک نے دعاؤں سے نوازا نجاشی کو. سرور کائنات کے اس خط کو پڑھا تو آپ دیدہ ہو گیا، اتنا رویا. بیچ میں ایک بات عرض کر دوں کہ بات یاد آئی کہ حضرت جعفر طیار کی جب بات چلی تو نجاشی نے کہا کہ جعفر، جب تم قرآن کی بات کرتے ہو، اللہ کے کلام کے اترنے کی بات کرتے ہو، تو تمہارے پاس کچھ کلام تو ہوگا جو یاد ہوگا، کچھ آیات تو ہوں گے جو یاد ہوں گے، ذرا مجھے سنا دو. اور قربان جائے حضرت جعفر طیار پر کہ آپ نے سورہ مریم کے ابتدائی آیات سنائے، کاف ہا یا عین صاد سنایا، اور اس پیارے انداز میں سنایا کہ سارا دربار رونے لگا. نجاشی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. وہاں پر جو پادری پیسے لے کر بیٹھے تھے، لیکن قرآن کا ایسا اثر ہوا، ایسی رقت طاری ہوئی تلاوت قرآن کے، ایسی کیفیت اس دربار پر طاری ہو گئی کہ سارا کا سارا دربار روم راٹ ہو گیا، رونے لگا. اور کتابیں بھیگ گئی، داڑیاں بھیگ گئی، ان کے لباس روتے روتے بھیگ گئے. اور نجاشی کہنے لگا کہ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ تو وہی کلام نظر آتا ہے جو عیسیٰ نے ہم کو سنایا تھا. یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نظر آتا ہے، یہی پروردگار کا پیغام نظر آتا ہے. وہیں پر اس کے دل کے حال بدل گئے تھے. سرور کائنات کی دعوت پر اس نے لبیک کہا اور نجاشی نے اسلام قبول کر لیا. آزاد ازل ہے لئی قاف کا